نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قائدین محترم اور میرے انتہائی قابل قدر خواتین و حضرات، راضی کے بارے میں آپ نے باتیں کافی ساری سنی ہیں۔ ہیڈ آفس میں ہم میٹنگ کر رہے تھے لاہور میں، اور ترکیہ کے زلزلے، ترکیہ اور شام کے زلزلے کے حوالے سے پلان کر رہے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے 6 فروری کو صبح 4:17 پہ جو ہولناک زلزلہ ترکیہ اور شام میں آیا، اس کے چند گھنٹوں کے بعد 12:30 بجے الخدمت فاؤنڈیشن کی مرکزی ٹیم میٹنگ کر رہی تھی، اور آدھے گھنٹے کے بعد $60,000 ترکی میں شفٹ کر دیے گئے تھے۔ ہماری جو کولیبریٹنگ NGOs تھیں، ہیرات فاؤنڈیشن، IHH اور دیگر ادارے، ان کے ساتھ مل کے فوری طور پر ریلیف کا کام شروع کیا گیا۔ اس کے بعد رات کو طے ہوا کہ ہمیں اپنا سینئر موسٹ بندہ، جو کہ ہمارے نائب صدر ہیں، پہلے صدر تھے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے، اب نائب صدر بھی ہیں، اور ہمارے الخدمت گلوبل کے بھی انچارج ہیں، یعنی ہمارا جو فورن ڈیسک ہے اس کے انچارج ہیں عبدالشکور صاحب۔ تو وہ اگلے دن صبح یہاں سے فلائی کر گئے، استنبول میں جا کے بیٹھ گئے، تمام لوگوں سے ملاقاتیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے فنڈز جہاں سے بھیجنا شروع کیے۔ اس کے نتیجے میں ٹرکی کی جو گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، ٹکا کے نام سے ہے، تو NGO لیکن گورنمنٹ سپانسرڈ ہے، انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا کہ ہمیں ریسکیو ورکرز چاہیے اگلے چند گھنٹوں میں۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ چند گھنٹوں کے بعد الحمدللہ ہمارے 47 ریسکیو ورکرز صرف پاسپورٹ جیب میں ڈالے ہوئے، بغیر ویزے، بغیر ٹکٹ کے، اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، اور بقیہ تمام انتظامات ٹرکی کی ایمبیسی، ٹکا سب کرتے ہیں، اور VIP طریقے سے ان کو ٹرکش ایئر لائنز میں سوار کر کے وہاں پہ استنبول پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب وہاں ایئرپورٹ پہ وہ اترتے ہیں 47 ورکرز، تو وہاں پہ ایک چارٹرڈ طیارہ اسٹار ایئر لائنز کا، وہ ان کو لے کر زلزلہ زدہ علاقے کا جو کیپٹل ہے ادنا، وہاں لے جاتا ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق 50 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے بغیر سوئے وہاں پر مصروف عمل ہیں۔ اب تک 18 ڈیڈ باڈیز نکال چکے ہیں، اور پاکستان سے گئی ہوئی گورنمنٹ کی ٹیم، آرمی کی، ایئر فورس کی اور 1122 کی، اس کے ساتھ مل کے ماشاءاللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے کارکن اللہ انہیں ہمت دے، کسی طرح بھی آرام کرنے کو تیار نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم 1000 ونٹرائز ٹینٹ، 5000 آرڈنری ٹینٹ، 10,000 ترپالیں، 25,000 3 پلائی والے بلینکٹس، 100 ٹن چاول، 100 ٹن آٹا، 50 ٹن لوبیا اور 50 ٹن مسور کی دال انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم روانہ کرنے والے ہیں۔ 250 سے زائد سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز، جن میں سرجنز، آرتھوپیڈک سرجنز، اینستھیٹسٹ ہیں، ان کی لسٹ بن چکی ہے، اور وہ سب جانے کو تیار ہیں، مگر ترکیہ والوں نے منع کیا ہے کہ ابھی ڈاکٹرز نہ بھیجیے۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ ترکیہ میں شاید ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، لیکن شام کے اندر ہے، تو شکور صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کوشش کر کے شام میں جائیں اور وہاں پہ فیزیبلٹی بنائیں کہ ہمارے ڈاکٹرز وہاں جا سکیں۔ کہ ابھی حال ہی میں جو سیلاب نے تباہ کاریاں کی تھی پاکستان میں، ان کا سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا یہ سندھ، بالائی سندھ کے 10 اضلاع،
اور بلوچستان کے ملحقہ 5 اضلاع ہیں، اور اسی میں ہم سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں، گو کہ کام جنوبی پنجاب میں بھی ہے اور کے پی میں بھی ہے، لیکن ان 15 اضلاع میں بہت بڑا کام الحمدللہ الخدمت نے کیا. سینکڑوں کیمپس کیے، لاکھوں مریضوں کو دیکھا، لیکن ایک جو بڑا کام کیا میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس کا ربط ہے راضی کے ساتھ، اس لیے میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا یو این سے کہ 33 ملین کی آبادی جو کہ افیکٹڈ ہے سیلاب سے، اس میں 6,50,000 وہ خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں، جن کے گھر گرے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، ٹینٹوں میں رہ رہی ہیں، لیکن وہ ساتھ فیملی وے پر بھی ہیں. بچے کی پیدائش اگلے چند ماہ میں ہونے والی ہے. تو اس فیملی کو بچانے کے لیے ہم نے فوکس کیا اس مدر پر، اور ہم نے وہاں پہ ایک پروگرام لانچ کیا جس کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، سیف مدر سیف فیملی. اس وقت وہاں پہ ہمارے 12 موبائل ہیلتھ یونٹس چل رہے ہیں. یہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ سیلاب کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن نے 10 ارب روپے سے ریسکیو اور ریلیف کا کام کیا، اور 5 ارب روپے سے ریہیبلیٹیشن کے کام کا آغاز کیا ہے جو کہ جاری ہے. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ یہ جو اتنا بڑا آپ نے کام ابھی سنا کہ کتنے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پہ اس علاقے میں، کتنے فیلڈ اسپتال ہیں، کتنے موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں، اور اس جو ریزلٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں اس کے، وہ ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ان کا آغاز الخدمت راضی ہاسپٹل راولپنڈی سے ہوا. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ پہلا مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر تھا جو 2006 میں کچھ امنگیں اپنے دل میں بسا کر ہم نے اس کا آغاز کیا. میں ٹریبیوٹ پیش کرنے آیا ہوں محترم ڈاکٹر محمد کمال صاحب کو، جن کا یہ آئیڈیا تھا. میں ٹریبیوٹ پیش کرنے آیا ہوں محترم راؤ رشید خان صاحب کا، جو ابتدا کرنے والوں میں سے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد اعظم کو جو آج موجود ہیں ہم میں، جنہوں نے بہت محنت کی شروع میں اس میں. پھر سلام ہے زاہد ابو عمیر زاہد صاحب، ڈاکٹر عثمان ظفر اور ان کی ساری ٹیم کا جو اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ یقین جانیے کہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں میں ان کا اعادہ نہیں کروں گا، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ اس کا ہم نے سٹینڈرڈ رکھنے کا کچھ پروگرام بنایا تھا. جس طرح آغوش جب ہم نے بنائے تو ہم نے کہا کہ آغوش میں یتیم بچوں کو اس طرح سے رکھیں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں. یہ منیمم سٹینڈرڈ ہم نے طے کیا. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ آغوش مری کا وزٹ کیجئے، ذرا دیکھیے کہ وہاں کس معیار پہ ان بچوں کو رکھا جا رہا ہے. آج جب میں یہاں آنے لگا، میں لاہور سے گھر پہنچا اور گھر سے جب چلا تو میرا پوتا مجھے کہتا ہے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. 13 سال اس کی عمر ہے. میں حیران ہوا کہ یہ تو شاید کو نہیں نکلتا، یہ حفظ کے آخری مراحل میں ماشاءاللہ حافظ بننے والا ہے. یہ تو شام کو نہیں جاتا، کل صبح اس نے مدرسے جانا ہے. میں چاہوں بھی تو نہیں جاتا، کسی شادی میں بھی نہیں جاتا. یہ کیوں تیار ہو گیا میرے ساتھ؟ بالکل مجھے خیال نہیں آیا، لیکن میں اس کو لے آیا. اب میرے ساتھ بیٹھا ہوا، آپ دیکھیں گے اس کو. جب انہوں نے یہاں فگرز بتائیں کہ راضی اسپتال میں اب تک 65,000 بچے پیدا ہو چکے ہیں، تو میں چونکا کہ ان 65,000 میں سے ایک یہ بچہ ہے جو آج میرے ساتھ ضد کر کے آیا ہے. صالح ذرا کھڑے ہو جائیں. یہ وہ بچہ ہے جو 2010 میں 1 اگست کو اسی اسپتال میں پیدا ہوا. بیٹھ جائیے. میری بیٹا میری بہو کو لے کر مجھے بتائے بغیر اور اسپتال کی انتظامیہ کو بتائے بغیر وہاں پر گیا تھا، اور وہاں پہ 5,000 روپے جمع کرائے تھے اس وقت. اور جب مجھے پتا چلا یہ وہاں گیا ہوا، اور میں لینے گیا جب اس کی پیدائش ہو گئی، اور وہ اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ بیڈ کوئی نہیں تھا،
تو میری بہو کو ایک اسٹریچر پہ ڈالا ہوا تھا، جو کوچ تھی اس کے اوپر تھی، اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ کس کی. میں اس ہاسپٹل کا فاؤنڈنگ چیئرمین تھا، اس اسپتال کا فاؤنڈنگ چیئرمین تھا، لیکن بتائے بغیر یہ لوگ گئے. خیر میں جب لے کر آیا تو مجھے انہوں نے 1,500 روپے واپس کیے، کہ کل 3,500 روپے خرچے آیا تھا، چونکہ اس زمانے میں اتنا ہی خرچ تھا. اگلی بات، میرے اس وقت ایک پوتا، 2 پوتیاں، ایک نواسا، ایک نواسی. میری بہو ڈاکٹر، میرا بیٹا ڈاکٹر، میری بیٹی ڈاکٹر، سب کے بچوں کی پیدائش رازی ہاسپٹل میں ہوئی. یہ وہ مان تھا ہمیں اس سٹینڈرڈ پہ. جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو اسپتال سمجھتے ہوں گے، میں اس کو اسپتال نہیں سمجھتا. ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا. اس تحریک کے کچھ مقاصد تھے کہ ہم سارے پاکستان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں دے سکتے، لیکن کوئی ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کو عزت نفس کے ساتھ اپنی سفید پوشی کو قائم رکھتے ہوئے اس میں ایک باعزت قسم کا علاج کا موقع مہیا کریں گے. تو جب یہ آغاز ہوا 2006 میں، تو آج 2023 میں جب میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ اب الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے 44 ہسپتال ہیں، 100 میڈیکل سینٹرز ہیں، 100 سے زائد ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، 300 سے زائد ایمبولینسز ہیں. اس ہسپتال نے یہ سارے رستے بنائے ہیں، یہ سارے رستے دکھائے ہیں. ایک موومنٹ ہے جس کے نتائج اب پورے ملک میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس ہسپتال کی سرپرستی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وَمَنْ أَخْجَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْجَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پیسوں سے راضی اسپتال کے اندر کسی مریض کی جان بچے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ کاوش جو ہے ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو بچایا، تو پھر آپ خود تصور کیجئے کہ کیا اجر آپ کے لیے رکھ دیا گیا ہوگا. تو جنت کے اصول کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا سب کچھ دیجئے، لیکن اپنے پسندیدہ مال سے کچھ دینا ہوگا. وہ دیں گے تو جنتیں آپ کی منتظر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.